جناب صدر، سیکرٹری جنرل، معززین، خواتین و حضرات، مجھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ایک بار پھر خطاب کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں عزت مآب ویلکن بوزکر کو جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس کے لیے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبق دوش ہونے والے صدر عزت مآب تیجانی محمد باندی کی ہنرمندانہ قیادت کو بھی سراہتے ہیں، جنہوں نے کووڈ-19 بحران کے دوران اہم کردار ادا کیا۔ ہم اس تلاطم خیز دور میں سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب صدر، جب سے ہم نے اقتدار سنبھالا ہے، ہماری مسلسل کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں۔ ہمارے نئے پاکستان کا تصور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کردہ ریاست مدینہ کے ماڈل پر ہے۔ انصاف اور انسانی اقتدار پر مبنی ایک ایسے معاشرے کا قیام جہاں حکومت کی تمام پالیسیوں کا محور اپنے شہریوں کو غربت سے نکالنا ہے اور منصفانہ نظم و نسق قائم کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں امن و استحکام کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا مقصد ہمارے ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہنا اور بات چیت کے ذریعے تنازعات حل کرنا ہے۔ جناب صدر، اقوام متحدہ کی قومی اسمبلی کا 75واں اجلاس ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے، کیونکہ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جو ہمسایوں کے ساتھ امن و استحکام کے حصول کے لیے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک موقع بھی ہے کہ ہم غور کریں کہ اقوام متحدہ کی صورت میں ہم وہ وعدے پورے کرنے میں کامیاب رہے ہیں جو ہم نے مل کر اپنے لوگوں کے ساتھ کیے تھے۔ آج ورلڈ آرڈر کی بنیادی اہداف کی بات کی جائے تو طاقت کا یک طرفہ عدم استعمال اور خطرہ، لوگوں کے لیے حق خود ارادیت کا حصول، مساوی خود مختاری، ریاستوں کی علاقائی سالمیت، اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، بین الاقوامی تعاون، ان تمام تصورات کو باقاعدہ طور پر پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی معاہدوں کا مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بڑی طاقتوں کے درمیان آپسی دشمنی کے نتیجے میں ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو رہی ہے، تنازعات بڑھ رہے ہیں اور ان میں شدت آ رہی ہے۔ فوجی قبضے اور غیر قانونی الحاق کے ذریعے لوگوں کے حق خود ارادیت کو دبایا جا رہا ہے۔ محترم پروفیسر نوام چوسکی کے مطابق جوہری جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے، ماحولیاتی تبدیلی، آمدانہ حکومتوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے آج نو انسانی کو گزشتہ صدی میں پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ ہمیں ایسی تباہ کن صورتحال سے تحفظ کے لیے ہر صورت مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں بین الاقوامی تعلقات میں ٹکراؤ اور طاقت کے استعمال کی بجائے بین الاقوامی قانونوں کے اصولوں کے مطابق تعاون لازمی ہے۔ ہم سب شد و مد کے ساتھ کثیر الجہتی لائے عمل کی حمایت کا اعادہ کریں۔ جناب صدر، کرونا وائرس نے نوع انسانیت کی وحدانیت کو آشکار کیا ہے۔ ہماری اس باہم مربوط دنیا میں کوئی بھی اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک ہر کوئی محفوظ نہ ہو۔ دنیا کو وبا کی روک تھام کے لیے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ صدی کے گریٹ ڈپریشن کے بعد سے بدترین کساد بازاری کا سامنا ہے۔ اس نے غریب ترین ممالک کے ساتھ ساتھ تمام ملکوں کے پسماندہ خطے کو شدید متاثر کیا۔ پاکستان میں ہم نے ابتدا ہی میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر ہم نے متعدد امیر ملکوں کی طرح سخت لاک ڈاؤن کیا تو ہمارے ہاں وائرس کے مقابلے میں بھوک سے زیادہ لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کی۔ ہم نے وائرس کے ہاٹ اسپاٹس پر توجہ مذکور کرتے ہوئے اپنا زرعی شعبہ فوری طور پر کھول دیا اور اس کے بعد تعمیراتی شعبہ، جس سے زیادہ تر لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اس وقت مالیاتی مشکلات کے باوجود میری حکومت نے صحت کے شعبے میں نادر اور انتہائی غیر محفوظ خاندانوں کے لیے 8 ارب ڈالر رکھے اور ان کو احساس پروگرام کے ذریعے براہ راست نقد ادائیگی کی۔
اور چھوٹے کاروباریوں کو مدد فراہم کی۔ اگرچہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کو ابتدا میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نہ صرف وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے، معیشت کو مستحکم بنایا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کے اثرات سے اپنے انتہائی کمزور ترین طبقے کو محفوظ رکھنے میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ آج پاکستان کورونا رد عمل کا وبا پر قابو پانے کے حوالے سے کامیاب حکمت عملی کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے۔ تاہم اب بھی ہم مشکل سے باہر نہیں نکلے ہیں، اور اسی طرح کوئی بھی دوسرا ملک بھی اس مشکل سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ یہ ابتدا ہی سے واضح تھا کہ ترقی پذیر ممالک کو کورونا بحران سے نمٹنے اور بحالی کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہوگی۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضوں میں سہولت مالی آسودگی فراہم کرنے کا بہترین لائحہ عمل ہے۔ اس لیے میں نے اپریل کے آغاز میں ہی قرضوں میں سہولت کی خاطر عالمی اقدام کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ ہم G20 کی طرف سے قرضوں میں تعطیلی کے اقدام اور IMF، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور اقوام متحدہ کے اداروں کی طرف سے فوری مالی امداد کے اقدام کو سراہتے ہیں، تاہم یہ کافی نہیں ہے۔ IMF کے اندازے کے مطابق ترقی پذیر ممالک کو بحران سے نمٹنے کے لیے اور بحالی کے لیے $2.5 ٹریلین امریکی ڈالرز کی ضرورت ہوگی۔ قرضوں کی سرکاری طور پر متعلقی کو توسیع دینے اور ان کے دائرہ کار کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ قرضوں میں اضافی سہولیاتی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ کثیر الجہت ترقیاتی بینکوں کو خاطر خواہ مالی امداد کی فراہمی یقینی بنانی ہوگی۔ امیر ممالک نے خود وبا سے نمٹنے اور بحالی کے لیے $10 ٹریلین امریکی ڈالر مہیا کیے ہیں۔ انہیں ترقی پذیر ملکوں کے نئے SDR کے لیے کم از کم $500 ارب کی فراہمی کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ میں نے گزشتہ سال جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں ٹیکسوں سے بچنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں سے امیر ممالک اور آف شور ٹیکس پناہ گاہوں کو رقم کی غیر قانونی منتقلی سے ہونے والے ناقابل تلافی نقصان کو اجاگر کیا تھا۔ اس اقدام سے ترقی پذیر ممالک میں غربت بڑھ گئی۔ جو رقم انسانی ترقی کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی وہ بدعنوانی اشرافیہ ہڑپ کر گئے۔ زر مبادلہ کی کمی کے نتیجے میں کرنسی کی قیمت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں غربت جنم لیتی ہے۔ پیچیدہ طریقہ کار کے باعث ان چوری شدہ وسائل کی واپسی کے لیے جستجو کی کامیابی تقریباً ناممکن ہے، جبکہ منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کو بہترین وکالت تک کی رسائی حاصل ہے۔ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جناب صدر، اگر اس عمل کا راستہ نہ روکا گیا تو امیر اور غریب اقوام کے درمیان عدم مساوات بڑھتی رہے گی، اور بالآخر آج کی نقل مکانی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل سے زیادہ بڑا عالمی بحران پیدا ہو جائے گا۔ امیر ممالک جب منی لانڈرنگ کرنے والوں کی لوٹی ہوئی دولت کے لیے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں تو وہ انسانی حقوق اور انصاف پر قائم نہیں رہ سکتے۔ منی لانڈرنگ کی مالی معاونت کرنے والوں کے سد باب کے لیے فعال حکومتیں موجود ہیں۔ میں اسمبلی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ رقم کی غیر قانونی منتقلی اور لوٹی ہوئی دولت کی فوری واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عالمی لائحہ عمل کی تیاری کی کوششوں میں آگے آئے۔ اس بات کو سمجھنا اہم ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو امیر ملکوں
سے ملنے والی امداد ہماری بدعنوان اشرافیہ کی طرف سے رقم کی بڑے پیمانے پر بیرونی ملک کلی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اس سال پھر ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے نوع انسانی کو ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے درپیش خطرے کے بارے میں اپنے خیالات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آسٹریلیا، سائبیریا، کیلیفورنیا، حتیٰ کہ برازیل میں لگنے والی غیر معمولی آگ، دنیا کے مختلف حصوں میں آنے والے غیر معمولی سیلاب اور قطب شمالی میں درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافے کے پیش نظر ہمیں اپنی مستقبل کی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ پیرس معاہدے میں ہونے والے وعدوں، خاص طور پر $100 ارب جمع کرنے کے ہدف کو ہر صورت عملی جامہ پہنایا جائے۔ کاربن کے اخراج کے حوالے سے پاکستان کا بہت کم حصہ ہے، لیکن اس کا شمار ماحولیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ملکوں میں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہل کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے کو حل کرنا عالمی ذمہ داری ہے۔ اگلے 3 سال میں ماحولیاتی تبدیلی کے لیے 10 ارب درخت لگانے کا انتہائی پرعزم پروگرام شروع کیا گیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جناب صدر وبا تمام انسانوں کو قریب لانے کا ایک موقع تھی۔ بدقسمتی سے اس نے قوم پرستی کو ہوا دی، عالمی تنازع میں اضافہ ہوا اور متعدد مقامات پر کمزور اقلیتوں کے خلاف نسلی اور مذہبی بنیادوں پر نفرت اور تشدد کے واقعات بڑھے ہیں۔ ان رجحانات نے اسلامی فوبیا کو بھی بڑھاوا دیا ہے۔ بہت سے ملکوں میں مسلمانوں کو بلا خوف و خطر نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری زیارتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، اور یہ سب اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ہو رہا ہے۔ چارلی ہیبڈو کی طرف سے توہین آمیز خاکوں کی دوبارہ اشاعت سمیت یورپ میں ہونے والے واقعات حالیہ مثالیں ہیں۔ ہم سختی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر اشتعال انگیزی اور نفرت و تشدد کی ترغیب دینے کو عالمی سطح پر غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس اسمبلی کو چاہیے کہ اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی دن کا اعلان کرے اور اس ناسور کے خلاف متحد ہو جو انسانیت کی تقسیم کا باعث ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج کی دنیا میں بھارت واحد ایسا ملک ہے جہاں ریاست اسلامو فوبیا کی سرپرستی کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے RSS کا نظریہ کار فرما ہے، جو بدقسمتی سے آج بھارت پر مسلط ہے۔ یہ انتہا پسندانہ نظریہ 1920 کی دہائی میں منظر عام پر آیا تھا۔ RSS کے بانی نازیوں سے متاثر تھے اور انہوں نے نسلی پارسائی اور برترگی کے نظریات کو اپنایا، جیسے نازیوں کی نفرت کا شکار یہودی تھے۔ RSS کا نشانہ مسلمان ہے اور کسی حد تک عیسائی بھی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بھارت صرف ہندوؤں کے لیے ہے اور دیگر بھارتی برابر کے شہری نہیں ہیں۔ بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو مختلف حربوں کے ذریعے حتیٰ کہ ان کا مکمل خاتمہ کر کے گاندھی اور نہرو کے سیکولرزم کے نظریے کے برعکس ہندو ریاست کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1992 میں RSS نے بابری مسجد کو تباہ کیا۔ 2002 میں گجرات میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ مودی کی قیادت میں 2000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور 2007 میں RSS کے گنڈوں نے سمجھوتا ایکسپریس ٹرین پر سوار 50 سے زائد مسلمانوں کو زندہ
زندہ جلا دیا۔ آسام میں تقریباً 2 کروڑ مسلمانوں کو امتیازی قوانین کے ذریعے جبراً قومیت سے محرومی کے خطرے کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی مسلمان شہریوں کی بڑی تعداد کو حراستی کیمپوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے جھوٹے الزام کے تحت بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہیں متعدد مواقع پر طبی امداد سے بھی محروم رکھا گیا ہے اور ان کے کاروبار کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ گائے کی قربانی کرنے والے مسلمانوں پر بلا خوف و خطر حملہ آور ہو رہے ہیں اور انہیں قتل کر رہے ہیں۔ گزشتہ فروری میں پولیس کی طرف سے مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ ماضی میں بڑے پیمانے پر رجسٹریشن کا عمل نسل کشی کا پیش خیمہ ثابت ہوا ہے۔ 1935 میں جرمنی میں نیورمبرگ قوانین اور 1982 میں میانمار اس کی مثالیں ہیں۔ ہندوتوا نظریہ کا ہدف تقریباً 30 کروڑ مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں کو محدود کرنا ہے۔ اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ بھارت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ محدود کرنے کے نتیجے میں بنیاد پرستی جنم لیتی ہے۔ پچھلے 72 سال سے بھارت کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس اور سلامتی کونسل کی قراردادوں اور اپنے ہی وعدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں کشمیر میں غیر قانونی طور پر قابض ہیں۔ پچھلے سال 5 اگست کو بھارت نے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر مقبوضہ علاقوں کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی اور 80 لاکھ کشمیریوں کو محصور کرنے کے لیے اضافی فوج تعینات کی، جس کی مجموعی تعداد اب 9 لاکھ ہو گئی ہے۔ تمام کشمیری سیاسی رہنماؤں کو قید کر دیا گیا۔ تقریباً 13,000 کشمیری نوجوانوں کو اغوا اور ہزاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مکمل طور پر کرفیو لگا دیا گیا اور اس کے ساتھ مواصلاتی رابطے مکمل طور پر ختم کر دیے گئے۔ بھارتی فوجیوں نے پرامن مظاہرین پر پیلٹ گن سمیت طاقت کا استعمال کیا۔ پوری آبادی کو تباہ کرنے سمیت مجموعی سزائیں نافذ کی گئیں اور جعلی مقابلوں میں سینکڑوں بے گناہ نوجوانوں کو مار دیا گیا۔ کشمیریوں کا قتل کرنے کے بعد تدفین کے لیے ان کی میت بھی حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ کشمیری میڈیا اور جنہوں نے آواز بلند کرنے کی جرات کی، ان کو کالے قانون کے ذریعے باقاعدہ طور پر ہراساں اور خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیشن، انسانی حقوق کونسل کے خصوصی نمائندوں کی رپورٹ، انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے بیانات میں اچھی طرح سے دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ بین الاقوامی برادری لازمی طور پر سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیق کرے اور انسانیت کے خلاف ریاستی دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث بھارتی شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو سزا دلوائے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی کارروائیاں بلا خوف و خطر کی جا رہی ہیں۔ اس ظالمانہ مہم کا مقصد RSS بی جے پی کے جموں کشمیر کے خود ساختہ حتمی حل کو عالمی جامہ پہنانا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فوجی محاصرے کے بعد مقبوضہ علاقے کی آبادی کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کشمیریوں کی پہچان کو مٹانے کی ایک کوشش ہے تاکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونے والے رائے کے نتائج متاثر کیے جائیں۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون، خاص طور پر چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔
مقبوضہ علاقے کا آبادی کا ڈھانچہ تبدیل کرنا جنگی جرم ہے۔ بہادر کشمیری کبھی بھی بھارتی قبضے اور مظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ وہ منصفانہ مقدر کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور بھارتی قبضے سے آزادی کے لیے نسل در نسل اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور عوام حق خود ارادیت کے لیے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی جائز جدوجہد میں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے غیر قانونی اقدامات اور مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے جوہری خطے میں پاکستان کے خلاف فوجی جارحیت کو ہوا دے رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا کر اشتعال انگیزی اور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کے باوجود ضبط کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے عالمی برادری کو بھارت کی طرف سے جھوٹے فلائنگ آپریشن اور ناقص منصوبہ بندی کے تحت کی گئی دوسری کارروائی کے بارے میں مسلسل آگاہ رکھا ہے۔ جناب صدر، میرے والدین بھارت میں پیدا ہوئے تھے اور میں اس پہلی نسل سے ہوں جو آزاد کشمیر میں پروان چڑھی۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ RSS کی قیادت میں بھارتی حکومت نے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو پاکستانی قوم اس کا بھرپور جواب دے گی اور اپنی بقا کے تحفظ تک جنگ لڑے گی۔ جنوبی ایشیا میں اس وقت تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک تنازع کشمیر کو عالمی قانونی بنیادوں پر حل نہیں کیا جاتا۔ کشمیر کو درست طور پر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کیا جاتا ہے۔ سلامتی کونسل کو ہر صورت ایک تباہ کن تنازع کو روکنا اور اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانا ہوگا، جیسا کہ اس نے ایسٹ تیمور کے سلسلے میں کیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل میں گزشتہ سال 3 مرتبہ جموں کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اس کو ہر صورت مناسب عملی اقدامات اٹھانے چاہئیں۔ اس کو بھارت کی طرف سے کشمیریوں پر نسل کشی کی لٹکتی ہوئی تلوار کو روکنے کے لیے بھی آگے آنا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ پرامن حل کی بات کی ہے، اس لیے بھارت کو لازمی طور پر پچھلے سال 5 اگست کو کیے گئے اقدامات واپس لے، فوجی محاصرے اور انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیوں کو ختم کرے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع جموں کشمیر کے حل کے لیے متفق ہو۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار افغانستان کے سیاسی حل کے لیے ہماری کوششوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ دہائیوں پرانے تنازع افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں نکلا، اس کا واحد راستہ سیاسی حل ہے، جس میں افغانستان کے تمام سیاسی رہنما شامل ہوں گے۔ پاکستان نے مکمل طور پر اس عمل کی سہولت کاری کی، جو 29 فروری 2019 کو امریکہ طالبان امن معاہدے کی صورت میں سامنے آئے۔ پاکستان کو انتہائی اطمینان ہے کہ اس نے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ افغان رہنماؤں کو مصالحت کے حصول اور جنگ سے تباہ حال ملک میں امن کے قیام کے لیے اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ افغان پناہ گزینوں کی جلد واپسی بھی سیاسی حل کا حصہ ہونی چاہیے۔ افغانستان میں امن و استحکام کی ترقی اور علاقائی رابطوں کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ فلسطین کا مسئلہ آج بھی ایک زخم ہے۔ مشرق وسطیٰ ہی نہیں، دراصل پوری دنیا کے لیے اس مسئلے کا منصفانہ اور پائیدار حل ناگزیر ہے۔ فلسطینی علاقے کا غیر قانونی الحاق، غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور عوام کے لیے غیر انسانی رہائشی صورتحال، خصوصاً غزہ کے حالات کے نتیجے میں ایک مشکلات میں گھرے ہوئے خطے میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔
پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حدود کے مطابق دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے جو 1967 سے قبل سرحدوں پر واپسی اور القدس الشریف ایک متحد ایک اور آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہے۔ پاکستان اس عمل اور جدوجہد میں دوسرے رکن ممالک کے ساتھ فعال انداز میں شراکت جاری رکھے گا تاکہ تنازعات سے پاک دنیا وجود میں آئے جہاں امن و سلامتی کے حالات میں سب کی خوشحالی کے لیے مساوی مواقع دستیاب ہوں۔